السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے کہ وضاحت کریں، یہ دجال انسان دیدہ دلیری کے ساتھ سلطان رہی بن کر نعوذ باللہ نبی پاک علیہ السلام پر جھوٹ بول رہا ہے۔ ہوئے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ وہ جس طرح بارش سے پہلے گرج چمک ہوتی ہے نا، تو یہ دجال سے پہلے والی گرج چمک ہے۔ میں جتنی بھی مذمت کروں ان بدبختوں کی اتنا ہی کام ہے۔ یہ جو روایت بیان کر رہے ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ روایت رفع الیدین قبل رکوع بعد الرکوع بعد رفع من الرکعتین کے حوالے سے ہے ہی نہیں۔ ایسا بندہ جو جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت مالی اراکم کو رفع الیدین قبل الرکوع بعد الرکوع بعد الرفع من الرکعتین پر بیان کرتا ہے، یا تو وہ پوری طرح ابو جہل ہے نمبر 1، یا وہ ایک نمبر کا دجال 24 کیرٹ کا دجال ہے۔ اللہ اکبر۔ اور امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اغلباً یہ کہا، ایسے آدمی کا علم دین سے کوئی دور دور کا تعلق اور واسطہ ہی نہیں ہے۔ سمجھ آئی کہ پہلی بھی چلی گئی؟ یہ روایت کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیا ہے، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم شریر گھوڑوں کی طرح جو ہے وہ شریر گھوڑوں کے دموں کی طرح، یعنی شریر گھوڑے کی پوچھ کی طرح اپنے ہاتھوں کو حرکتیں دے رہے ہو، ہلا رہے ہو، نماز میں سکون اختیار کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک طرف تو یہ بدبخت دیوبندی بریلوی مانتے ہیں، یہی خبیث یہ بات مانتا ہے کہ جی رفع الیدین نبی پاک علیہ السلام سے ثابت ہے مگر حضور نے ہمیشہ نہیں کیا۔ ظالم آدمی، تیری ماں تیرے اوپر ماتم کرے، جب حضور نے رفع الیدین کیا تو حضور کا کیا ہوا عمل نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ شریر گھوڑے کی پوچھ بن گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی دیکھیں کتنا تضاد ہے۔ یہ بدبخت اس کے اپنے بیان ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے رفع الیدین کیا مگر حضور نے ہمیشہ نہیں کیا، تو کیا حضور نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کبھی کبھار شریر گھوڑے کی پوچھ کی طرح، دم کی طرح اپنے ہاتھوں کو حرکتیں دی ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ نامعلوم، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جب وہ دجال نکلے گا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے تو کیا حال ہوگا؟ یہاں ان دجالوں کا یہ حال ہے جی۔ تو وہ جو دجال اکبر ہے وہ جب نکلے گا تو پتہ نہیں کیا بنے گا۔ صحیح مسلم میں ایک تو امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کے اوپر بام باندھا ہے، تشہد کا بیان، اتحیات کا بیان۔ کون سا دنیا کائنات میں اہل حدیث ہے، مریخ میں یا زمین میں، کہ جو اتحیات میں رفع الیدین کرتا ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ جی، یا کسی دیوبندی بریلوی نے نشہ کیا ہوا ہے کہ انہیں مدہوشی کے اندر یہ نظر آ رہا ہو کہ اہل حدیث اتحیات میں بھی بیٹھ کر رفع الیدین کر رہے ہیں؟ میرے علم کی حد تک تو نہ مریخ میں نہ زمین میں، نہ چاند میں نہ یا زمین کے اوپر کوئی اہل حدیث ایسا نہیں جو اتحیات میں رفع الیدین کرنا شروع کر دے۔ تو دوسرا حال یہی ہے کہ کوئی بندہ ہے جس نے نشہ کر رکھا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اہل حدیث ہے یہ، اور یہ بندہ اتحیات میں رفع الیدین کر رہا ہے۔ صحیح مسلم میں جابر بن سمورہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ہم یہ ہاتھوں کو حرکت دینا اتحیات میں سلام کے وقت کرتے تھے، سلام پھیرتے تو ساتھ میں ہاتھ سے بھی اشارہ کر دیتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کرو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ دونوں حدیثیں، ایک حدیث مریخ پر اور ایک چاند پر نہیں ہے کہ ایک حدیث بخاری مسلم میں ہو اور دوسری حدیث جو ہے وہ موطا کے اندر ہو، ایک دوسرے سے آگے اور پیچھے دونوں حدیثیں موجود ہیں۔ خود صحابی رسول نے یہ بات وضاحت سے بیان کر دی کہ ہاتھوں کا یہ حرکت دینا ہم سلام پھیرتے وقت کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد اگر کوئی بندہ اس کو اہل حدیثوں کے رفع الیدین پر کوٹ کرے، میں اللہ کے اس عظیم الشعر شعر
اس عظیم الشان ملک کے اندر، میں اس بالد امین کے اندر بیٹھ کر، میں اس مبارک بکہ اور مکہ کے اندر بیٹھ کر، اور میں حرم کی حدود میں بیٹھ کر کعبے کے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جو جابر بن سمرہ کی روایت مالی اراکم کو اہل حدیثوں کے رفع الیدین کی مذمت میں بیان کرتا ہے، لوگوں سن لو، یا تو وہ اس دور کا ابو جال ہے یا وہ دجال ہے۔